لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ الحدید کا آخری رکوع کی چند آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. اس سورت کا نام ہی سورۃ الحدید ہے. حدید کے معنی لوہے کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں جو تھوڑی طویل آیت ہے 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا. پہلی نعمت اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا. دوسری نعمت میزان اور تیسری نعمت لوہا. ان 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور 3 چیزوں کو 3 بڑی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا. تو فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، تحقیق کہ ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان نبیوں کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، میزان یعنی ترازو کو اتارا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو اتارا. 2 چیزوں کے بارے میں، 2 نعمتوں کے بارے میں پہلے درس میں بات آ چکی ہے. اب تیسری بات پر یہ چل رہی ہے کہ لوہا. اللہ تعالیٰ نے اس نسبت سے اس سورت کا نام ہی حدید رکھا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، حدید کو ہم نے اتارا. اتارنے کے معنی آتے ہیں اوپر سے کوئی چیز نیچے آنے کو کہتے ہیں. کتاب کو اللہ نے نازل کیا، آسمان سے کتاب آئی، یہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن لوہا تو زمین میں پیدا ہوتا ہے. اتارنے کے کیا معنی ہے؟ لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، لوہا تو آسمان سے نہیں اترتا. لوہے کی بارش نہیں ہوتی، بلکہ لوہا تو زمین کے ذروں سے نکلتا ہے. اللہ نے لوہے کے معدنیات زمین کے اندر پیدا فرمائے. زمین کے بعد حصوں میں لوہے پائے جاتے ہیں، اس کو نکالا جاتا ہے. لیکن یہاں انزلنا کا معنی لفظی معنی مراد نہیں. ہر جگہ لفظی معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اصطلاحی معنی مراد ہوتا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور مولانا مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر
تفسیر انوار البیان فی کشف اسرار القرآن میں لکھتے ہیں، یہاں نعمت کی اہمیت بتانے کے لیے، حالانکہ لوہا زمین سے نکلتا ہے لیکن انزلنا ہم نے اتارا، تو مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت، اس چیز کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ لوہا اتنی اہم چیز ہے جو تمہاری ضرورتوں کو کام آنے والا ہے۔ تو جیسے ہم آسمان سے بارش کو اتارتے ہیں، جیسے ہم آسمان سے کتابوں کو اتارتے ہیں، جیسے ہم آسمان سے وحی کو اتارتے ہیں، جیسے آسمان سے ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں، تو اسی طرح ہم نے کہا کہ لوہا آسمان سے اترا ہے، بلکہ اللہ نے اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے انزلنا کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہاں ترجمہ خلقنا، ہم نے لوہے کو پیدا کیا زمین میں، یہ معنی مراد۔ انزلنا کے معنی یہاں خلقنا کے، ہم نے زمین میں لوہے کو پیدا کیا۔ وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ تو یہاں خلقنا کے معنی مراد ہوں گے، لفظی معنی مراد نہیں ہوتا۔ تو لفظی معنی یہاں مراد نہیں، اصطلاحی معنی مراد۔ کیونکہ کوئی چیز اہمیت والی ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ انزلنا سے تعبیر فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ نے دوسری جگہ میں فرمایا وَأَنزَلْنَا، ہم نے آسمان سے لباس کو اتارا۔ لباس اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت، حالانکہ لباس آسمان سے نہیں اترا ہے، بلکہ زمین میں درخت روئی کا درخت پیدا ہوتا ہے، اس روئی سے کپڑے کے تانے بانے بنائے جاتے ہیں، پھر اس سے دھاگا بنایا جاتا ہے، دھاگے سے پھر اس کے بعد کپڑا بونا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، کمپنیوں میں تیار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے اتارا لباس کو، حالانکہ لباس آسمان سے نہیں اترا، بلکہ وہاں بھی خلقنا کے معنی ہم نے کپڑے کو بنایا، ہم نے اس کے اسباب کو پیدا کیے۔ تو اسی طرح خلقنا الحدید، ہم نے لوہے کو پیدا کیا فی الارض، زمین میں، یہ معنی مراد ہے۔ ابھی لوہے کو اتارا، فیہ بأس شدید، اس میں سخت لڑائی ہے، ومنافع للناس، اور بہت سے فائدے اس میں۔ فیہ بأس شدید، لوہے کو اتارنے کے کئی مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے اس میں دشمنوں کے دلوں میں دھاک بیٹھانا، رعب بیٹھانا کہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، انہی لوہے سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں، جتنے چاقو ہیں، وہ تلوار ہے، ٹوپی ہے، اور لوہے کے زرے ہیں، لوہے کی ٹوپیاں ہیں، لوہے کے لباس ہیں، اور خود ہے، یہ تمام چیزیں لوہے سے کتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں، جتنے اسباب جنگ ہوں گے اتنی زیادہ دشمن پر دھاک بیٹھے گا، دشمن پر رعب بیٹھے گا۔ تو جو اس زمانے میں دشمنوں کے پاس ہتھیار ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ اپنے پاس ہتھیار رکھو، اپنے پاس تلوار رکھو، وقتی طور پر یہ چیزیں کام آنے والی ہیں۔ تو اس طرح جتنا زیادہ قوم کے پاس لوہے کے ہتھیار ہوں گے اتنی زیادہ دشمنوں کے پاس روک پڑے گا۔ تو آج کل جو چیزیں میزائل ہیں، بم ہیں جو بنائے جاتے ہیں، خطرناک میزائل بنائے جاتے ہیں، جس ملک کے پاس سب سے زیادہ ایٹم بم ہو، سب سے زیادہ خطرناک میزائل ہو کہ یہیں بیٹھ کر وہ ہزاروں کلومیٹر میں وہ پھینک سکتا ہے، ہزاروں کلومیٹر دور میں وہ ڈال سکتا ہے، اب جب ایک بم پڑتا ہے اور ایک میزائل ڈالا جاتا ہے تو وہاں کی پوری زمین آدھا 1 کلومیٹر تک تہس نہس ہو جاتی ہے۔ جتنے زیادہ جس ملک کے پاس جتنے زیادہ اس طرح میزائل، ہتھیار، بم بارود ہوں گے اتنا زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو بنایا۔ یہ تمام چیزیں جتنے آج ٹیکنالوجی ہیں، جتنے آج چیزیں بنائی جا رہی ہیں اور ایٹم بمز بنائے جا رہے ہیں اور میزائل و ہتھیار نہ جانے کیا کیا چیزیں بنائی جا رہی ہیں، یہ تمام
لوہے سے بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، انہی چیزوں سے بنائی جاتی ہے۔ فیہ بأس شدید، اس میں سخت لڑائی ہے، جتنے زیادہ ہتھیار ہوں گے دشمن سے مقابلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے لوہے کو اتارا ہے۔ اب دیکھیے لوہے کو اتارنے کا کیا مقصد ہے؟ ہتھیار بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ نبیوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح ہو جاتا تھا۔ آپ لوہا جب ہاتھ میں لیتے تھے موم کی طرح نرم ہو جاتا، آپ اسے جیسے چاہے گھماتے، جیسے چاہے اسے بناتے تھے اور پھر اسے بازار میں فروخت کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ وَالطَّيْرَ، ہم نے پہاڑ کو اور پرندوں کو ہم نے ان کے تابع کر دیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور لوہا ہم نے ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا۔ اب قیمتی لباس بناتے تھے، لوہا بناتے تھے لوہے سے، حضرت داؤد علیہ السلام بناتے تھے تو 4000 درہم میں فروخت کرتے۔ روزانہ ایک لباس بناتے تھے، بازار میں فروخت کرتے تھے 4000 درہم میں۔ تو 4000 میں 2000 درہم ان کی بیوی بچوں کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ ان کی کئی بیویاں تھیں تو ان کی بیوی بچوں کے لیے ان کو ہو جاتا۔ 1000 غربا میں تقسیم کرتے اور 1000 مساکین اور رشتہ داروں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا۔ تو بہرحال وہ بحث الگ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بطور نعمت کے عطا فرمائے، بطور معجزہ کے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو فیہ بأس شدید۔ اب یہ چیزیں کیوں ہیں؟ آگے ومنافع للناس، اس پر بات میں بحث ہوگی۔ بأس شدید کیوں ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ترتیب سے بیان فرمایا، کتاب کو اتارا، کتاب نبیوں پر اتارا۔ تو گویا پہلے نبی آئے، پہلے دنیا میں نبی آئے، نبی آ کر انہوں نے نبوت کے ذریعے، رسالت کے ذریعے توحید کو سمجھایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، اور اسی طرح صحف، بہت سے صحیفے، عیسیٰ علیہ السلام پر، شیش علیہ السلام پر، آدم علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر بہت ساری چھوٹی بڑی کتابیں اتارے ہیں۔ تو ان نبی آنے کے بعد کتابوں کو اتاریں۔ کتاب کو اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے احکامات بتائیں، حلال اور حرام بتائیں، حلال اور حرام کے ذریعے سے ان کو تعلیم دے کہ بھئی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اسے کھا سکتے ہیں، اسے نہیں کھا سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ ساری باتیں کتابوں میں اللہ تعالیٰ احکامات کے ذریعے سے امت کو تعلیم دیتے ہیں نبیوں کے واسطے سے۔ تو اس میں بعض لوگ مان جاتے ہیں، بعض لوگ ظلم کے اندر، زیادتی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میزان کو اتارا ہے۔ میزان کا مطلب تو واقعی میزان ہے، جو ترازو آگے تولے جاتے ہیں وہ بھی مراد ہے، اس سے انصاف مراد ہے۔ نبی دنیا میں آنے کے بعد ظلم کو ختم کرتے ہیں، انصاف کو قائم کرتے ہیں۔ یہ تیسری چیز ہے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبی کے بعد کتابوں کو اتارا، پھر کتابوں کے بعد میزان کو اتارا، تو انصاف کو قائم کیا، عدل کو قائم کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف کو قائم کرو۔ انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، تو قسط کو وہاں اتارا گیا، انصاف کو اتارا گیا، تاکہ دنیا کے اندر ظلم ختم ہو جائے اور اس کے اندر ناپ تول میں بھی کمی نہ ہو۔ اللہ نے میزان کو نازل فرمایا۔ میزان واقعی میزان، ایک قول یہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
آدم علیہ السلام کو جب اتارا تو ساتھ میں ترازو بھی اللہ نے اتارا. ترازو واقعی لوہے کا جو ترازو ہے اس کے پلڑے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو بھی اتارا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے تو جب لیتے تھے تو پورا لیتے، زیادہ لیتے، جب دینے کا وقت آتا تو اس میں کم کر دیتے تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے یہ ترازو اللہ نے نازل فرمایا. ہر زمانے میں اس طرح جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو یہ ترازو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. یہ 2-3 چیزیں. چوتھی چیز جو اللہ نے نازل فرمایا لوہے کو. یہ لوہا ان لوگوں کے لیے ہے فیہ بأس شدید جو بات نہیں مانتے، نبی کی بات نہیں مانتے، کتابوں کی بات نہیں مانتے، نبی کی نبوت کو نہیں مانتے، خدا کی خدائیت کو نہیں مانتے، نبی کی رسالت کو نہیں مانتے، معجزات کا انکار کر دیتے ہیں، بینات کو ٹھکرا دیتے ہیں. اب یہ لوگ نبیوں پر، نبی پر ایمان لانے والوں پر ظلم کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے جنگ ہے. جنگ میں یہ چیزیں کام آتی ہیں، ہتھیار بنائے جاتے ہیں. تو مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک تھے. ان کی تکالیف کو، ان کے ظلم کو، ان کی اذیتوں کو برداشت کرتے رہے، سہتے رہے اور سب کچھ دیتے رہے، قربانیاں پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ 13 سال کا عرصہ گزرا. ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، 1 سال بھی نہیں گزرا پھر انہوں نے ظلم کیا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اے نبی جی آپ کو اجازت دی گئی خطاب کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے جنہوں نے تم پر ظلم کیا ہے، اور اللہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اب پہلے بدر کا واقعہ، احد کا واقعہ، خندق کا واقعہ، احزاب کا واقعہ، اور اسی طرح حنین کا واقعہ، تبوک کا واقعہ، کتنے واقعات پیش آئے. اب ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کے پاس ہتھیار نہیں تھے. بدر میں تو بہت ہی بالکل نہ ہونے کے درجے میں تھے. پھر اس کے بعد احد میں تھوڑی سی فراوانی ہوئی تو وہاں کچھ ہتھیار آئے. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلا. اب یہ ہتھیار ان لوگوں کے لیے جو زبان کی بات نہیں سمجھتے. اب ان کو تلوار سے سمجھایا جائے. کیوں؟ اگر ان کو یوں ہی چھوڑا جائے گا تو فرمایا یہ بھی کفر اختیار کریں گے اور اپنی اولاد کو بھی کافر بنائیں گے اور بقیہ مسلمانوں کو بھی مرتد کر دیں گے. اس لیے ان کا صفایا کرنا، ان کا خاتمہ کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے اگر کھوڑی، کھنسی، اگر کھوڑے وغیرہ بدن پہ نکل آئے، اب وہ مضر ہو جائے، کھوڑے وغیرہ اگر مضر ہو جائے تو ڈاکٹر اس کا آپریشن کر کے نکال دیتے ہیں. خصوصاً شوگر والوں کے لیے وہاں تک اسے کاٹ دیا جاتا ہے. اگر اسے کاٹ کر نکالیں گے تو بقیہ بدن صحیح سالم رہے گا. بقیہ اعضاء کی سلامتی کے لیے ان کھوڑے اور کھنسیوں کو کاٹا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے. کینسر آ جائے خدا نہ کرے وہاں تک اسے کاٹ کر نکال دیا جاتا ہے. تو یہ بقیہ کی سلامتی ہے. تو یہ پوری قوم کے، امت کے لوگ کینسر ہیں. ان کا صفایا کرنا، ان کا آپریشن کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے تو ان کو یہاں سے نکالنا، ان کے لیے ہتھیار کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں آنے کے بعد ان کو حکم دیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. تو یہاں سے جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا. ایسے وقت میں ہتھیار کی بے حد ضرورت تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان فرما دیتے تو صحابہ بازاروں میں جا کر اپنی ساری چیزوں کو بیچ کر ہتھیار خریدتے تھے، گھوڑے خریدتے تھے یا سواری خریدتے تھے، تلوار اور دیگر لوہے کے ٹوپی، لوہے کے زرے یہ خریدے جاتے تھے تاکہ جنگ میں کام آ جائے. اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ یوں ہی نکل جاتے تھے. جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ یوں نکل جاتے. تو یہ فیہ بأس شدید، اس میں سخت لڑائی ہے.
تو ان لوگوں کے لیے لوہے ہیں تو جنگ کے کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ ان کو ختم کیا جائے، ہتھیار کو ان کی ضرورت پڑتی۔ پھر آگے فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ آج دنیا جو ٹیکنالوجی اور دیگر چیزوں کے آگے چل رہی ہے تو کوئی کام لوہے کے بغیر نہیں ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے ہمیں لوہے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ لوہے سے ہیں، اور یہ جو ہمارے سامنے ڈیسک ہے جس میں ایک کمبی لگا ہوا ہے، یہ کس کا بنا ہوا ہے؟ یہ بھی انہی کی چیز ہے۔ اور جتنی چیزیں گھروں کے ساز و سامان ہیں اور آفسوں کے، دکانوں کے، کمپنیوں میں بڑے بڑے مشینری ہیں جو کئی ٹن وزن ہوتے ہیں، جسے کرین کے ذریعے سے اٹھایا جاتا ہے، وہ کرین جو بنایا گیا وہ بھی لوہے کا ہے، اور کرین جس چیزوں کو، جن مشینریوں کو اٹھا رہا ہے وہ بھی لوہے کے ہیں۔ اور جتنی قیمتی چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں، آلات و ذرات، چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک، چھوٹا سا ایک ڈائمنڈ ہو، چھوٹا سا ایک لوہے کا ہو، تو اس سے لے کر بڑی چیز سے لے کر، تو یہ تمام لوہے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر دنیا گویا چل ہی نہیں سکتی۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت۔ اگر زمین سے لوہا نکلنا بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دنیا آگے نہیں چل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، زمین سے لوہے بھی نکل رہے ہیں، زمین سے پیتل، تانبا، سونا، چاندی بھی نکل رہا ہے، اور دیگر معدنیات بھی نکل رہے ہیں، دیگر اوزار بھی نکل رہے ہیں، جس پر محنت کر کے اسے لوہا بنایا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں وجود میں لائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے لیے بہت سے فائدے رکھے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسول کی بن دیکھی چیزوں کے ذریعے، غیب کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہتھیار بطور نعمت کے دیے ہیں۔ ان ہتھیار سے ہم دشمنوں کا صفایا کریں، ان ہتھیار سے ہم دشمنوں کا دفاع کریں، ان ہتھیار سے ہم دشمنوں کا جواب دیں، ان ہتھیار سے ہم دشمنوں کا زندہ شکن جواب دیں، ان ہتھیار سے ہم دشمنوں کو روک سکتے ہیں، دفاع کر سکتے ہیں۔ ان کا ہونا بے حد ضروری۔ آپ جانتے ہیں جن کے پاس جو سرکاری پولیس یا ملٹری یا کوئی بھی سرکاری آدمی ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کے پاس حکومت کی طرف سے ان کو بندوقیں دی جاتی ہیں، اور ان کو اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ان کو حکومت کی جانب سے دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ پورے قوم کے محافظ ہیں، ان کو محافظہ دستہ کہا جاتا ہے۔ یہ قوم کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس باقاعدہ گن ہوتے ہیں، ریوالور ہوتے ہیں، بندوقیں ہوتی ہیں، اور دیگر چیزیں ہوتے ہیں۔ اب یہ چیزیں ان کے ذریعے سے ہوتی ہیں تاکہ دشمن اور یا کوئی بھی آدمی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے یا کسی پر کوئی آدمی ظلم کرنا چاہے تو اسے روک سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ بِالْغَيْبِ۔ اسی طرح اللہ جاننا چاہتے ہیں کون اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ کے نبیوں کی مدد کرے گا۔ نبیوں کی مدد یہی ہے کہ نبیوں کی حفاظت کرنا، دین کی حفاظت کرنا، ان کی لائی ہوئی شریعت اور وحی کی حفاظت کرنا ہر امت کے اوپر ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز۔ ان اللہ قوی عزیز، تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑی نعمت کا ذکر فرمایا۔ تو برا نبی کے بعد اللہ نے یہاں کتاب، میزان اور حدیث، ان تین نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ذکر فرمایا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ان نعمتوں کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ ایک ہتھیار تلوار پولیس کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے، اور ایک ہتھیار ڈاکو کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے۔ دونوں کے پاس ہتھیار ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جو ڈاکو، چور وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ غلط استعمال کرتے ہیں،
کسی کا قتل کرتے ہیں، کسی کو ہتھیار دکھا کر ان کے سامان لوٹتے ہیں، لیکن وہی ہتھیار اگر سرکاری ملازم کے پاس ہو، پولیس یا ملٹری کے پاس ہو، اس کا استعمال صحیح ہوگا، اس کا استعمال صحیح ہوگا۔ تو یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہ نعمت صحیح استعمال ہونا چاہیے، اس کا استعمال غلط نہیں ہوگا، صحیح استعمال ہوگا، ظلم ختم ہوگا، انصاف عام ہوگا۔ اگر اس کا استعمال غلط ہوگا تو انصاف کا خون ہوگا اور ظلم عام ہو جائے گا، جیسا آج ہو رہا ہے۔ آج اوباش گنڈے قسم کے لوگوں کو حکومت نے کھلی چھوڑ دی، جہاں کہیں ایک مسلمان کو دیکھا تو سب جماعت کی شکل میں مل کے ان کو مار رہے ہیں، مسجدوں کا صفایا کر رہے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے ظلم علماء پر کر رہے ہیں، مسلمانوں پر کر رہے ہیں، جن کے چہرے میں داڑھی اور جھبے ہیں ان پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے۔ تو یہ استعمال غلط ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بطور نعمت کے عطا فرمایا ہے، تو اس کے مقصد یہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انصاف قائم ہو جائے لوگوں کے درمیان۔ انصاف قائم ہوگا تو ظلم ختم ہوگا۔ تو ان ہتھیار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، تو ہم ظلم کو ختم کریں، ان دشمنوں کا صفایا کریں۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، زبردست ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ۔ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ان دونوں کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آنے کے بعد سب ختم ہو گئے، سوائے وہ لوگ بچے ہیں جو کشتی میں تھے، جو 50-70 آدمی تھے، اتنے ہی بچے ہیں۔ پھر ان کے ذریعے سے دنیا آباد ہوئی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا قائم ہوا، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، آدم اور حضرت حوا ان دونوں کے ذریعے سے نسل پھیلی ہے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ جو لوگ سوار تھے ان کے ذریعے سے پھر دنیا آباد ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کی ناولادوں میں، نسلوں میں برکتوں کو ڈال دیا، تو پھر وہاں نسل چلی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ابو الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے وہ باپ ہیں۔ ان کی ذریت میں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں کی ذریت میں، ان دونوں کی نسلوں میں، اولاد میں اللہ نے دو قسم کے لوگوں کو پیدا کیا۔ ایک نبوت کو جاری فرمایا، حضرات انبیاء کو پیدا فرمایا، اور ایک عام لوگوں کو پیدا کیا جس میں نیک بھی بنے ہیں اور جس میں برے بھی ہیں، جس میں اچھے بھی بنے ہیں اور برے بھی بنے ہیں، جس میں مومن بھی بنے ہیں، کافر بھی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن ایک جماعت حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک جماعت نبیوں کے آئے، ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے، جن کی ذریت میں حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، اولاد میں نبی آئے۔ اللہ نے اس نعمت کو ذکر فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، تحقیق کہ ہم نے بھیجا حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ان کی ذریت میں نبوت کو بنایا، اور والکتاب، اور کتاب کو اتارا، فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ، ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بہت سے نافرمان۔ جو مسلمان ہوئے، جو نبی کی بات قبول کر کے نبی پر ایمان لا کر مسلمان ہوئے، مومن ہوئے، تو وہ تو فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ، ہدایت یافتہ ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر لوگ نافرمان، نبی کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، نبی کی اطاعت نہیں کر سکے،
نبی کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈے کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فاسق کہہ دیا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ۔ فرمایا ہم نے ان کے نقش قدم پر پیدل پہ بہت سے رسولوں کو بھیجا، بہت سے نبیوں کو ہم نے بھیجا۔ ثم قفینا علی آثارہم، انہی کے نقش قدم پر، یعنی حضرت نوح اور حضرت ابراہیم یہ دونوں مقتدا ہیں، وہ آدم ثانی ہیں، یہ ابو الانبیاء ہیں، تو ان دونوں کے نقش قدم پر بہت سے نبیوں کو اللہ نے بھیجا پیدل پہ۔ ایک نبی آتا اور ان کے بعد ان کے انتقال کے بعد چند دنوں کے وقفے کے بعد ایک دوسرا نبی آتا، یا ان کی زندگی کے آخری حصے میں ایک نئے نبی آتے، پھر ان کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا، دوسرے نبی اسی بات کو سلسلے کو نبوت کو جاری رکھتے۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، یہاں تک کہ سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے آخری نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، کہیں آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت موسیٰ ہیں، بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 600 سال کے بعد یا 650 سال کے بعد یا 700 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ بعضوں نے کہا کہ 550 سال، بہرحال 500-600 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، تو زمانہ جاہلیت یہ عرصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وقفینا بعیسی ابن مریم، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے پیچھے بھیجا، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل بھی اتارا، ہم نے ان کے اوپر انجیل کو نازل کیا، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی اتباع کی، یعنی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، ان کے دلوں میں رافت اور رحمت ہے، بہت نرم دل کے لوگ۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت نرم، ان کی شریعت میں ایسا ہے اگر کوئی آدمی مانگتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی اور ایک مار دیجیے، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ بدلہ لینا تو بہت بات کی بات، کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا گال پیش کرتا ہے کہ یہ بھی حاضر ہے، آپ مار دیجیے، اتنے نرم مزاج۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اتنے نرم مزاج کی، وَاتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، یہ قرآن کہتا ہے ان کی دلوں میں نرمی تھی، ان کی دلوں میں رحمت تھی، ان کے اندر کوئی سختی نہیں تھی۔ اس طرح ان کا زمانہ گزرا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو حواریین کہا جاتا ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، حواری، جسے اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے کو صحابی کہتے ہیں، اس کی جمع ہے صحابہ، صحابی ایک صحابی کو کہتے ہیں، جماعت کو صحابہ کہتے ہیں۔ تو حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو حواری، اس زمانے کے مومن تھے، اس زمانے کے مسلمان تھے، اس زمانے کے وہ لوگ جنتی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پکے سچے مومن تھے، ایمان لانے والے تھے۔ یہ لوگ بڑے نرم مزاج کے تھے، رأفت و رحمت، ان کے اندر رأفت اور رحمت تھی۔ یہ زمانہ گزرا، ایک عرصے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں آپ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔
اس کے بعد حالتوں نے کلوٹ بدلی. ہوا کیا؟ ان کے اندر رہبانیت پیدا ہو گئی. رہبانیت کیا ہے؟ ترک دنیا، ترک نساء. یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں، آئندہ درس میں اس کی تفصیل ہوگی. رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ ترک دنیا، ترک نساء. عورتوں کو چھوڑو، شادی وغیرہ مت کرو، اور اپنی لذتیں، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا زندگی گزارنا نہیں، پہاڑوں میں چلے گئے. رہبانیت اسلام نے اگر اسے منع کر دیا. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت کی. اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن لم یعلم بسنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں. نکاح کرنا پڑے گا. چار نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. مثنی و ثلاث و رباع، ایک دن چار کرو. اگر طاقت ہو، ہمت ہو، عدل قائم کر سکتے ہیں تو چار نکاح کرنے کی اجازت دی گئی. خود ہمارے نبی نے 11 نکاح فرمایا. رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، لیکن وہ رہبانیت کیسے پیدا ہوئی؟ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے درمیان کیسے اختلافات ہوئے؟ رہبانیت ان کے اندر کیسے آئے؟ رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تھوڑی تفصیلات ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرنے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان پر